العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، قرآن عظیم کی تفسیر کا ہفتہ واری سلسلہ اور سورۃ البقرہ کی تفسیر تسلسل کے ساتھ جاری ہے. آج ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے وہ عظیم رسول تشریف لائے، مصدق لما معہم، جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے. جو ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہمارے سرکار نے پچھلی تمام کتابیں جو اللہ کی جانب سے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی سب کی تصدیق فرما دیا. فرمایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. یہاں رسول سے مراد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چونکہ آپ توریت و زبور اور انجیل وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کی اوصاف و احوال کا بیان تھا. اس لیے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے. ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار نے ساری امت سے یہ کہلوایا کہ پچھلی جو کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی وہ سب سچی تھی، اللہ ہی نازل فرمائی تھی. تو میرے سرکار نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق فرمائی. تو اس لحاظ سے بھی حضور علیہ السلام مصدق ہے. مصدق معنی ہوتا ہے تصدیق فرمانے والے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں مثلاً توریت میں بھی انجیل میں بھی سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، یہ بشارت موجود تھی. آخری نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور جن کی اوصاف، جن کی علامات، جن کی صفات احوال یہ ہوں گے. یہ ساری چیزیں پچھلی کتابوں میں لکھی تھیں، اور پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے آمد کی بشارت موجود تھی. اب جب سرکار تشریف لائے تو پچھلی کتابوں نے جو کچھ حضور کے تعلق سے بشارت دی تھی وہ سب سچی ہو گئی. تو سرکار کا تشریف لانا یہ خود کیا ہے، گزشتہ کتابوں کی تصدیق فرمانا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام اس لحاظ سے بھی مصدق ہے. تو لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو جاتا. وہ کس طرح کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، اور نبی تشریف لائے تو ان کی کتابیں کی جو بشارت تھی وہ سچی ہو گئی. تو انہیں تو اپنی کتابوں پر ایمان اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا،
مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا، اپنی کتابوں کا بھی انکار کر دیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، دیکھا کہ توریت میں کیا لکھا ہے اور قرآن میں کیا لکھا ہے، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ دونوں اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ توریت میں اور کچھ لکھا ہو قرآن میں اور کچھ لکھا ہو، دونوں کتابیں ٹکراتی ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کلام دونوں ہیں، اللہ کی کتابیں دونوں ہیں، تو دونوں کے جو مضامین تھے وہ ایک دوسرے کے مطابق تھے، ایک دوسرے کے مطابق تھے۔ تو جب انہوں نے ان یہودیوں نے یہ دیکھا کہ توریت میں بھی وہی کچھ مفہوم لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی وہی مفہوم لکھا ہوا ہے، قرآن اور توریت کی باتیں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، ان بختوں نے قرآن کا تو انکار کیا ہی تھا، انہوں نے توریت کا بھی انکار کر دیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رب نے کیا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب توریت کو وراء ظہورہم اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس کتاب کی طرف سے بے التفاتی کی، بے توجہی کی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے حکام کو نہ مانا۔ مطلب یہ تھا کہ توریت کی تعظیم کرتے تھے، توریت کو سجا کر کے رکھتے تھے، عزت کرتے تھے، چومتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن توریت میں جو احکام لکھے ہوئے تھے آخری نبی تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لے آنا، ان احکام کو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو توریت کے احکام کو نہ ماننے کو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے توریت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ مطلب یہ تھا، یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح میں اپنی توریت کو جو ہے نا پیٹھ کے پیچھے پھینکا تھا، یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ اس سے بے التفاتی کی، بے توجہی کی، اس کے حکام سے غفلت کیا اور احکام پر عمل نہ کرنا، یہ مراد ہوتا ہے کہ توریت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ یہودیوں کی کارستانی تھی۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی جو حالت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا کہ اسے پسے پشت ڈال دیا، یعنی توریت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی کتاب کو اس پر عمل نہ کیا۔ آج مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس ترین نسخے گھروں میں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، قرآن کی عزت بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے جہاں قرآن رکھا ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے وہ نہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، اور جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھا جاتے ہوں؟ بتاؤ وہ مسلمان کہاں ہیں؟ افسوس، وہ معزز تھے جب زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو جو بات یہودیوں کے اندر تھی کہ یہودی توریت کو پڑھتے بھی تھے، اس کی عزت بھی تک کرتے تھے، عمدہ خوبصورت غلافوں میں اس کو لپیٹ کر بلند مقام پر رکھتے بھی تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے توریت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ کیوں فرمایا؟ چونکہ توریت پر عمل نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کا حال بھی آپ دیکھ لیں، گھروں میں بھی کتنے مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں قرآن پورا پورا سال غلاف میں لپیٹ کر کے رکھا ہے۔ عزت تو کرتے ہیں مسلمان، قرآن سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو صرف پڑھنے کی حد تک محدود ہے، قرآن کے حکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو جو عمل یہودیوں کا تھا، آج اسی روش پر مسلمان بھی چل رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو خیر نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو اور ہم سب کو قرآن عظیم کے حکام کو سیکھنے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محفل ہے درس تفسیر قرآن اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن عظیم کو سمجھ کر اس قرآن پر عمل کریں، تاکہ ہم اس زمرے میں نہ آئیں، اس جماعت میں نہ جائیں جس میں یہودی شامل ہے کہ قرآن کی توریت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا انہوں نے، یعنی عمل نہ کیا، کہیں ہم بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی جلال اور اس کی غضب کی شکار نہ ہو جائے۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم کرے۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 102، یہ آیت قدر طویل ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، حالانکہ سلیمان نے کفر نہ کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر مقام بابل میں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں فرشتے جو ہاروت اور ماروت نازل ہوئے تھے، وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم فتنہ ہیں، تو تم جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو لوگ ان دو فرشتوں سے سیکھتے تھے ایسی چیز جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، وہ سیکھتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دے اور نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ضرور انہیں پتا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ یہ آیت نمبر 102 کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر آپ سنیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یعنی کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ کے جو یہود تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، پچھلی کتابوں میں بھی تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے۔ کون کہتے تھے؟ یہودی جو تھے مدینہ پاک کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طعن اور تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سلیمان
کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، جبکہ سلیمان تو محض جادوگر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل شیطان کے دھوکے میں آ کر جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، یعنی جادو کا جو رواج چلا ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے۔ تو شیاطین نے لوگوں کو بہکایا اور جادو سکھانا شروع کر دیا، اور لوگ شیطان کے جال میں پھنس کر کے جادو سیکھنے لگے۔ تو آپ نے ان کو اس سے روکا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور ان کی کتابیں جس میں جادو کی تعلیم لکھی ہوئی تھی، کتابیں لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتاب نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کی زور سے حکومت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام کی کتابیں چھوڑ دی اور سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براعت کا اظہار فرمایا کہ سلیمان تو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ جادوگر نہیں ہے۔ یعنی اس دور سے لے کر کے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے تک یہودی یہی کہتے رہے کہ سلیمان جادوگر تھے، سلیمان جادوگر تھے، وہ جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو ہی کی زور پر پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اور دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے، 4 بادشاہ، باقی تو اور بادشاہ جتنے گزرے بادشاہ تو ہزاروں سینکڑوں ہوئے ہیں، لیکن ان کی حکومت کسی خطے پر، کسی ایک ملک پر، 2 ملک پر، چند ملکوں پر، لیکن 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین بادشاہ۔ یہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے جن کا تذکرہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اسکندر بادشاہ، ذوالقرنین ان کا لقب تھا۔ یہ 2 بادشاہ ہوئے، اور ایک نمرود حضرت ابراہیم السلام کے زمانے کا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور دوسرا ایک بخت نصر بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، اور اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں مشہور تھی۔ تفسیر تبیان القرآن میں ہے کہ صدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا تھا، چونکہ نظام جو کائنات ہے اللہ کے حکم سے فرشتے اس کی تدبیر کرتے ہیں، فرشتے چلاتے ہیں، بارش برسانا میک علیہ السلام کا کام ہے، روح نکالنا اسرائیل علیہ السلام کا کام، اسی طرح مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں۔ جان کے کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو فرشتے آسمانوں میں جس کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی، ہماری یہ ذمہ داری ہے، آپس میں باتیں کرتے، اور یہ شیاطین چپکے سے جا کر کان لگا کر وہاں بیٹھے رہتے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے۔ فرشتے کہتے فلاں آدمی فلاں تاریخ کو فلاں بجے مرے گا، فلاں آدمی فلاں دن بارش ہوگی، فلاں آدمی فلاں دن، فلاں بچہ فلاں دن پیدا ہوگا۔ اس طرح جو باتیں کرتے تو یہ شیاطین کیا کرتے؟ خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کے ان کی باتیں سن لیتے، اور اس کے بعد اس قسم کی بہت سی باتیں پھر وہ شیاطین آ کر کاہنوں کو باتیں بتاتے، کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے، اور وہ باتیں اسی طرح واقع ہو جاتی۔ یعنی کاہن کہتے دیکھو فلاں آدمی فلاں دن مر جائے گا، اب وہ تو سن کر کے آئے تھے شیاطین، اور کاہنوں کو بتا دی، اور کاہن لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو فلاں دن بندہ مر جائے گا، اور اس کی موت اسی دن لکھی تھی، وہ مر گیا، تو کہتے دیکھو ہم کو غیب کا علم ہو گیا، اور ہم جان دیتے ہیں اور ہم جان لیتے ہیں۔ اسی طرح واقع ہوتا، ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لی، یعنی جو شیاطین بتاتے اور ساری جھوٹی کہانیاں ملا کر کے لوگوں نے باتیں لکھ لی۔ اور بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروایا اور منگوا کر ایک صندوق میں رکھ کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا تو وہ جل جاتا۔
شیطانوں کو ہمت نہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب جا کر کتابیں نکالتے، وہ جل جاتا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دن شیطان انسانی شکل میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں، وہ مجھے پتا ہے۔ کہا کہ دیکھو اس کرسی کے نیچے زمین کھودو، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے زمین کھودو، جو کہ ایک عرصہ گزر چکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، جو اچھے لوگ تھے اور جن کو اس بات کا علم تھا وہ بھی گزر چکے، کافی وقت گزر گیا اور وہ چیز وہی دفن رہی۔ تو شیطان نے کہا کہ اس کرسی کے نیچے زمین کھودو تو بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ بھی چل ساتھ میں، کہا نہ میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں گیا تو جل جاؤں گا۔ تو بہرحال لوگوں نے جب کھودا زمین کو تو وہ کتابیں نکل آئی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لے کر کے دفن کیا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، یہ اسی جادو کی وجہ سے کرتے تھے۔ اب دیکھو شیطان کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ تھے، وہ اللہ کی خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن شیطان ایک پیغمبر کی طرف کس طرح جھوٹ منسوب کر کے مشہور کر رہا، لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ کہتا کہ یہ جو کتاب میں جادو لکھا ہے اور اپنی کرسی کے نیچے سلیمان نے دفن کیا تھا، اسی جادو کی زور پر سلیمان پوری دنیا پر حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان جادوگر تھے، یہ بات مشہور ہو گئی چونکہ شیطان نے سب کو بہکا دیا اور جو جاننے والے تھے وہ وفات پا چکے تھے۔ جب نبی کریم السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء میں ذکر کیا کہ وہ تو نبی تھے، تو بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو آپ نے سنا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان جادوگر نہیں تھے، جادو سیکھنا سکھانا تو کفر ہوتا ہے، اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، اور سلیمان تو اللہ کا پیغمبر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ دشمنوں نے کیا الزام لگایا تھا حضرت سلیمان پر کہ وہ جادوگر تھے، اور نسل در نسل بنی اسرائیل میں ہی مشہور تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے زمانے تک یہی بات یہودی کہتے تھے کہ سلیمان بڑا جادوگر تھا اور اپنے جادو کے زور ہی سے حکومت چلاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا، اللہ نے حضور کی تائید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت میں اور ان یہودیوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کا یہ تو شیطان کا کھیل تھا۔ یہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں شیطانوں نے کفر کیا کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت فرمائی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ کلمات ہوں۔ یہ معاملہ اس آیت کریمہ کے شائن نزول کا ہے جو آپ نے سنا۔ اس کے بعد اسی میں ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ تو یہ دونوں فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سب کے سب فرمایا علماء نے کہ باطل ہیں۔ ہاروت اور ماروت در حقیقت جو ہے نا، یہ بہت بڑے عابد و زاہد یعنی فرشتوں میں
بہت بڑے عبادت گزار تھے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو کی تعلیم دے کر کے ان دو فرشتوں کو زمین پر نازل کیا تھا مقام بابل میں. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں فرشتے آئے اور جو لوگ جادو سیکھنے ان کے پاس آتے تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آزمائش ہے, جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو, جادو سیکھ کر کفر نہ کرو, ہم آزمائش ہے تمہارے لیے. اب جو ان کی بات مان جاتا تو وہ باز رہتا, لیکن جو کہتا کہ نہیں ہمیں جادو ہی سیکھنا تو اس کو جادو سکھا دیتے تھے. یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا. اس طریقے سے یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ دیکھو یہ پہلے بتا دیتے ہیں, یہ پہلے بتا دیتے تھے کہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو, ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں, ہم تمہیں منع کرتے ہیں. اب جو مان جاتا وہ ٹھیک, لیکن جو نہ مانتا تو وہ خود اپنے آپ چل کر کے جہنم میں گویا کہ جا رہا ہے. تو ان فرشتوں کی غلطی نہیں, تو اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے تھے. اب ان کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے نا, وہ بہت سارے تفسیروں میں بھی لکھا, لیکن علماء نے اور اس کا رد کیا ہے. وہ قصہ یہ مشہور ہو سکتا آپ نے سنا, میں عرض کر دیتا ہوں, جو کئی تفاسیر میں ہے, کئی روایتوں کے حوالے سے لکھا ہے, لیکن یہ قصہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ باطل ہے, رد ہے, صحیح نہیں. وہ قصہ یہ مشہور ہے حضرت ہاروت اور ماروت کے بارے میں کہ یہ دونوں فرشتے جب زمین پر اللہ نے بھیجا تو ایک انسانی شکل میں بھیجا اللہ نے. در حقیقت فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مالک تو نے انسان کو کتنا عظمت دی ہے, کتنی بزرگی دی ہے, کرامت کا, شرافت کا تاج تو نے انسان کو پہنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے, پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, قتل و غارت گری کرتا, زنا کرتا, برائی کرتا, ہو ہی رہا نا. جبکہ انسان تو کتنا بلند مقام ہے, اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور سارے انسان انہی کے اولاد سے ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا, میں جو قصہ مشہور ہے نا, وہ جو مختلف روایتوں میں آئے, تفسیروں میں, وہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ قصہ باطل ہے, اور میں نے لکھا ہوا, ہمارے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ باطل ہے. وہ میں قصہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قصہ اس طرح سے مشہور ہے. تو جب فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مالک تو نے انسان کو کتنی عظمت دی ہے, پھر بھی وہ تیری نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ ہم نے ان کے اندر شہوت رکھی ہے, اس شہوت سے مغلوب ہو کر کے وہ برائی کی طرف کرتے ہیں, جاتے ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں. اگر شہوت ان کے پاس نہ ہوتی, جس طرح تمہارے پاس نہیں ہے, تم کبھی گناہ نہیں کرتے ہو, اگر شہوت انسان کے اندر بھی نہ ہوتی تو وہ بھی گناہ نہ کرتے, لیکن شہوت کی وجہ سے وہ بعض اوقات وہ شکست کھا جاتے ہیں, اس وجہ سے وہ گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ مالک اگر ہمارے اندر بھی شہوت ہو تب بھی ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کریں, تب بھی ہم تیری. فرشتوں نے کہا کہ مالک اگر ہمارے اندر شہوت تو رکھ دے, لیکن ہم ہرگز تیری نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری آزمائش کر لیتے ہیں. کہا تمہارے فرشتوں کی جماعت میں جو سب سے بڑے عبادت گزار, پرہیزگار, متقی ہوں, ان کو لے کر آؤ. تو سارے فرشتوں میں ہاروت اور ماروت دو کو لایا گیا اللہ کی بارگاہ میں, یہ سب سے عبادت گزار, بڑے عابد و زاہد ہے. اس کے بعد ان دونوں فرشتوں کو انسانی شکل میں شہوت ان کے اندر رکھ کر کے مقام بابل میں بھیجا گیا, اور وہاں کا قاضی, چیف جسٹس بنا کر بھیجا گیا کہ تم جاؤ لوگوں کے درمیان ان کے معاملات اور مقدمات کا فیصلہ کرنا. یہ دونوں فرشتے آتے روزانہ, صبح سے لے کر شام تک جو لوگ آتے ان کے مقدمات کو حل کرتے, فیصلہ کرتے. اس کے بعد شام ہوتی, اس میں اعظم ان کو پتا تھا, شام ہوتی اس میں اعظم پڑھ کر کے آسمانوں میں چلے جاتے, پھر اگلے دن آتے, اس طرح سلسلہ چلتا رہا. حتیٰ کہ ایک دن ان کے پاس زہرہ نامی ایک عورت آئی جو بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی. اب شہوت تو اللہ نے رکھی دی تھی. اب دیکھو کہ یعنی عورت کتنا بڑا فتنہ ہے, یہ سمجھ لو. دنیا کا پہلا جو قتل اور مرڈر ہوتا وہ بھی ایک عورت ہی سبب بنتی ہے. شیطان کا سب سے بڑا جال جو ہے نا, جو سارے جال پھینک کر کے ناکام ہوتا, عورت آخری جال ہے انسان کو پھنسانے اور برباد کرنے کے لیے. اتنا بڑا فتنہ ہے. وہ زہرہ نامی جو عورت ہے بڑی خوبصورت, حسن و جمال کی پیکر تھی. جب ان دو فرشتوں کے پاس آئی کچھ مقدمہ لے کر, تو یہ دیکھ کر کے اس کو پھسل گئے اور اس سے جو ہے نا اپنی خواہش پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا, گناہ کرنے کا اس عورت سے. اس نے کہا کہ نہیں, ایسے نہیں, بلکہ ہمارے کچھ شرطیں ہیں, ہمارا شوہر ہے, اگر ہم تمہارے ساتھ یہ عمل کریں گے برائی کا تو پھر ہمارا شوہر ہمارے ساتھ کیا کرے گا, تم ایسا کرو ہمارے شوہر کو قتل کر دو. کہا کہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے, ہم نہیں کر سکتے ہیں. پھر کہا کہ ایسا کرو
تمہارا مذہب کچھ دوسرا ہے، ہمارا دین دوسرا ہے، ہم تو بت کے پجاری ہیں، تم ہمارے بتوں کو پوجا کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تم ہمارے دین پر آ گئے ہو تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ انہوں نے کہا شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس عورت نے جو ہے نا ایک پیشکش کی، ایسا کرو پھر شراب پی لو، ہماری بات مانو گے تو ہی ہم تمہاری بات مانیں گی۔ اس عورت نے ایک شرط رکھی، تو کہا کہ ٹھیک ہے، شراب قدرے قتل کرنے سے، شرک کرنے سے قدرے تھوڑا غنیمت ہے، لاؤ شراب پی لیتے ہیں۔ اب انہوں نے شراب پلایا خوب، اس کو جب نشے میں دھت ہو گئے تو پھر اس عورت نے اپنی چالاکی سے کیا کیا، اچھا اس نے کہا تھا کہ جو اسم اعظم تم پڑھ کر کے آسمان میں جاتے وہ مجھے سکھاؤ، تو کہا نہیں یہ تو اللہ کا راز ہے، اس کو ہم نہیں سکھا سکتے ہیں، سب منع کر دیا۔ آخر میں جب سارے آپشن اس عورت نے دیے نا، کہا کہ شراب والا جو معاملہ تھوڑا قدرے کم درجہ ہے، لہٰذا اسی کو نوش کر لیتے ہیں۔ اس عورت کے کہنے پر انہوں نے شراب پیا، شراب میں جب مست ہو گئے تو ان دونوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، چونکہ شرابی کو تو ہوش ہوتی نہیں جب انسان نشے میں بد مست ہو جاتا ہے۔ بت کو سجدہ بھی کیا، اس کے بعد میں اس عورت کے ساتھ برائی بھی کی، اس کے بعد پھر جو ہے نا اس نے یہ جو ہے نا انہوں نے اسم اعظم اس کو سکھا دیا اسی نشے میں۔ اب اسم اعظم عورت پڑھ کے اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو اسم اعظم پڑھتا وہ آسمان میں چلا جاتا۔ تو مفسرین نے جو لکھا وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ عورت تو اڑ کر کے آسمان میں چلی گئی، اور اس کے بعد میں جا کر وہاں پر ایک زہرہ جو ستارہ نام ہے، وہاں پر اللہ نے اس کو اسی شکل میں بدل دیا، بنا دیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اب ان کو جب ہوش آیا، شراب کا نشہ ختم ہوا، تب اب ان کو ہوش آیا کہ ہم کہاں چلے گئے، ہم نے تو رب سے کہا تھا کہ اگر سے شہوت ہو ہمارے پاس تو بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ نبی نے فرمایا کہ دیکھو نا، تم انسان کو کہتے تھے یہ کتنا گناہ کرتا تھا، اور تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس شہوت ہوگی تو بھی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، تم نے کر لیا۔ اب ان کا جو دعویٰ تھا یہ ختم ہو گیا۔ اب پھر اللہ کی طرف سے سزا منتخب ہوئی، بتاؤ تم سزا کون سی چاہتے ہو، دنیا کی یا آخرت کی؟ اب انہوں نے دیکھا تھا کہ دنیا تو کسی دن ختم ہو جائے گی، اور دنیا کی سزا تو بہت کم ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی سزا تو بہت بھاری ہے، یہ تو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، اور آخرت کی سزا تو شدید ہے، بہت مشکل ہے۔ کہا کہ ہم دنیا کی سزا پسند کرتے ہیں، مطلب آخرت کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو انہوں نے ترجیح دیا۔ تو ایک بابل کے کنویں میں جو ہے نا ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور روزانہ ان پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ جو واقعہ ہے بعض حدیثوں میں، بعض تفسیریں میں ہم نے پڑھا، کئی تفسیریں دیکھی ہیں، اس میں یہ واقعہ آیا ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کا رد کیا ہے، کہا کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے، یہودیوں کی کتابوں کا ہے، یعنی یہ سچا واقعہ نہیں ہے، یہ باطل واقعہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے ہوتے ہیں معصوم، معصوم کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھنا گناہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کبھی گناہ نہیں کر سکتے، معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی ہوتے ہیں معصوم، یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری خرابیاں جو ہمارے شریعت کے مطلب عقائد ہیں اس سے ٹکراتا ہے یہ واقعہ، اس لیے زیادہ تر علماء نے اس واقعہ کو رد کیا ہے کہ یہ واقعہ جو مفسرین نے لکھا بھی ہے تو وہ یہودیوں کی یا بنی اسرائیل کی روایات سے انہوں نے لکھ دیے ہیں، لیکن یہ واقعہ سچا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ واقعہ کبھی ہو سکتا آپ نے سنا ہو یا سنے تو اس پر یقین مت کر لینا۔ علماء نے اس کا رد کیا بہرحال کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام میرے سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاروت و ماروت کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفا شریف قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس کی شروحات میں موجود ہے۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گڑی ہوئی باتوں سے لی گئی ہیں، اور راجح اور مضبوط قول یہی ہے کہ ہاروت ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کر خود جہنم میں جائے۔
یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کسی کو جادو سکھاتے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ اسلام کا یہ ہے کہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 6 میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے کبھی وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد فلا تکفر، ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اس کو نصیحت کرتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ نہ مانتا تو اس کے سامنے اگر کوئی بضد ہوتا کہ نہیں ہم جادو سیکھیں گے، تو فرشتے کیا کرتے، اس کے سامنے راکھ رکھ کر اس سے کہتے کہ اس میں پیشاب کرو۔ جب وہ اس راکھ پر پیشاب کر دیتا جو جادو سیکھنے کا ارادہ رکھتا، تو اس سے ایک نور نکلتا جو آسمان کی طرف چلا جاتا اس کے اندر سے، اور وہ ایمان اور معرفت ہوتا، یعنی ایمان کا نور ہوتا جو اس کے اندر سے نکل جاتا، اور ایک سیاہ یعنی کالی چیز دھوئیں کی طرح آسمان سے نازل ہوتی جو اس کے کانوں کے ذریعہ اس کے اندر داخل ہو جاتی، وہ کفر اور اللہ کا غضب ہوتا۔ اس طرح سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا ایمان، جادو سیکھنے والے کا ایمان برباد ہو جاتا اور اس کے اندر کفر داخل ہو جاتا۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے یہ کی ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعہ عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ سحر جادو وہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نظر بندی کو بھی جادو کہتے ہیں۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کے درمیان امتیاز نہ کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، یعنی کفریہ کلمات ہوں، اور اگر کفریہ کلمات نہ ہوں تو اور کفریہ کام بھی نہ کرنا پڑے تو کفر نہیں۔ البتہ جو ہے نا جادو سیکھنا کسی کو نقصان دینے کے لیے یہ حرام ضرور ہے، یعنی جادو سیکھنا یا کرنا اس وقت کفر ہے جبکہ اس میں کفریہ کلمات ہوں یا کفریہ اور شرکیہ کام کرنا پڑے، اور جادو میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کفریہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ ورنہ جادو میں کوئی مطلب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو مطلب سیکھے کوئی کرے تو پھر یہ حرام بہرحال ضرور ہوگا۔ جادو جو کفر ہے اس کا عامل یعنی اس پر عمل کرنے والا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر جادوگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ احادیث میں جادو کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت سفیان بن ابی عاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے آقا فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس وصول کرنے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی جادوگر اللہ کے بارگاہ کا مردود ہوتا ہے، وہ مقبول نہیں ہوتا، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ کیا جائے گا۔ جادوگر اتنا برا ہے۔ یاد رہے کہ جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں یہ سزائیں دینا صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے دور رہے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، چونکہ جادو کے ذریعہ سے زیادہ تر لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے،
جادو کے ذریعے سے، اس لیے جادو کا سیکھنا شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے، اور اگر جادو میں کفریہ باتیں ہوں تب تو سراسر کفر ہے، ورنہ حرام ضرور ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، فرمایا کہ اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی یعنی حقیقتاً اس کے اندر تاثیر ڈالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اسباب کی تاثیر اللہ کی مشیت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو آگ نہ جلا سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے، اور دوا شفا نہ دے سکے، یہ سب اللہ کی مشیت پر ہے۔ اسی طرح جو جادو کرتا ہے تو جادو میں بھی تاثیر رب تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ انسان زہر کھاتا ہے، زہر میں مارنے کی قوت تو ہوتی ہے، لیکن جب رب چاہے گا تو ہی جا کر کے زہر اثر کرے گا، رب نہیں چاہے گا لاکھ زہر کا ہے کھائے مرے گا نہیں۔ تو ہر چیز میں جو تاثیر ہے نا مؤثر حقیقی، وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں، لیکن پھر بھی اس کی ایک تاثیر، ایک علم ہے باقاعدہ، یہ بھی ایک خدائی علم ہے گویا کہ، یعنی خدا کی طرف سے ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ اللہ نے بندوں کی آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، تاکہ اللہ جانچے کہ کون بندہ ہے جو اس کو سیکھ کر کے میری نافرمانی کرتا ہے، جو اس سے دور رہ کر کے میری اطاعت کرتا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری چیزیں حلال ہے، حرام میں ساری چیزیں ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالا، فرمایا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، اب اللہ دیکھنا چاہتا کہ میرا بندہ میرا اطاعت گزار کون ہے، جس سے میں نے منع کیا اس سے باز رہتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نازل ہوا ہے۔ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے کہ جادو کے ذریعہ سے نقصان پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس میں کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں، تو قرآنی آیات میں بھی ضرور شفا کی تاثیر رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ وما هو شفاء للناس، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، ہم قرآن نازل کرتے ہیں، قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں کافر، تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعہ، جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے بندے بھی کرامت کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب کفر میں اتنی طاقت ہے تو ایمان میں کتنی طاقت ہوگی پیارے، ایمان میں کتنی طاقت ہوگی جب کفر میں، جادو میں کفریہ کلمات یہ تاثیر ہے کہ نقصان پہنچتا اس سے، تو پھر قرآنی آیات میں اللہ کی کلام میں بہت بڑی طاقت ہے۔ جب کافروں میں یہ طاقت ہے کہ جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ والوں کو اللہ نے تو اور زیادہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بیماروں کو، اندھوں کو، کوڑھیوں کو شفا بخش دیتے تھے اللہ کے حکم سے، خود قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب آج کے درس کی آخر یاد سن لے، آیت نمبر 103 مختصر ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ فرمایا گیا کہ اگر یہودی ایمان لاتے نبی کریم السلام پر اور قرآن پر اور بچتے سحر، یعنی سحر اور شرک، سحر کہتے جادو، اور شرک سے، تو اللہ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے بہت اعلیٰ ہے۔ آخرت کی نعمت کا مقابلہ دنیا کی نعمت سے نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ بدبخت اگر اپنے کفر یا کلمات سے توبہ کرتے اور ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بہت بڑا انعام عطا فرماتا، لیکن انہوں نے اپنی بدبختی پر جو ہے نا وہ جم کر کے بیٹھ گئے اور ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کے حکام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔